الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نوجوان حضرات پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ ابھی ہم نوجوانی کے عالم سے چل رہے ہیں اور ٹیک لگانا کوئی مجبوری ہو، بڑھاپا ہو، تھکن ہو، وہ الگ چیز ہے. آپ آگے کی صفوں میں آ جائیں، صفیں پور کر دیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگ اندر آ سکے اور اطمینان سے بیٹھ سکیں. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے افطاری کی، سحری کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی. اس سال وہ اللہ کو پیارے ہو چکے، اس کی رحمت میں پہنچ چکے. اللہ نے موقع دیا ہے، اس مہینے کو غنیمت سمجھے. یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. بدبختی ہوگی اگر اس مہینے کی ہم قدر نہ کریں. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں سے عرض کیا کہ آپ ممبر کے قریب آ جاؤ. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب ممبر کے قدم چل رہے ہیں. جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت نے فرمایا آمین. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہو چکے تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عجیب بات آج آپ سے دیکھی گئی کہ کبھی آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہا، آج تو آپ نے تینوں سیڑھی پر آمین کہا، کیا وجہ؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل اس وقت میرے پاس تشریف لائے تھے اور جبرائیل علیہ السلام ایک دعا کر رہے تھے اور ان دعاؤں پر میں آمین کہے جا رہا تھا. حضرت جبرائیل بول رہے تھے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا
تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے تھے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں نے اس وقت آمین کہا۔ دعا کر رہے ہیں فرشتوں کے سردار اور دعا پر آمین کہہ رہے ہیں انبیاء کے سردار۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دعا کتنی جامع ہوگی، یہ بد دعا کتنی جامع ہوگی۔ اسی لیے اس مہینے میں مغفرت کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس بہانے سے میری مغفرت ہو جائے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی نے بغیر کسی بہانے کے، بیماری بھی نہیں ہے، کوئی سفر بھی درپیش نہیں ہے، شرعی کوئی عذر نہیں، اور روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، اس کے بعد اس کو افسوس ہوا کہ میں نے ایک روزہ چھوڑ دیا، اب جب سے اس کو افسوس ہوا وہاں سے لے کر مرتے دم تک وہ پوری زندگی اس افسوس کو دور کرنے کے لیے روزے رکھے، تو ایک روزے کے بدلے میں جو انعام رب العالمین کی طرف سے ملنے والا ہے وہ انعام پوری زندگی روزے رکھنے کے بعد بھی نہیں مل سکتا۔ یہ حدیث ہے۔ تو یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، پوری زندگی بھی آدمی چھوڑ کر کے روزہ رکھ لے کوئی مطلب نہیں، فرض اس کا ادا ہو جائے گا، اس نے جو چھوڑا ہے اس کی توبہ کر لی، روزہ رکھ لیا، وہ ساکت ہو جائے گا، لیکن جو انعام ہے، جو بدلہ ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائی، اس میں سے ایک بات روزے کی ہے، لیکن چاروں باتیں بڑی مفید ہیں، چاروں باتوں کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ ایک پیسہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے تو اس کا ثواب 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ اگر کوئی اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں پر 1 پیسہ خرچ کرتا ہے اس کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ یہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، وہ جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیوے، توڑ نہ دیوے۔ ڈھال کا مطلب 2 روایتوں میں ذکر کیا گیا۔ ایک روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچاؤ ہے جب تک کہ مومن بندہ فضول باتیں اور جھوٹ کے ذریعے اپنے روزے کو خراب نہ کرے۔ اور ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال کے جواب میں یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو توڑا نہ جائے۔ یہ چیز فرمائی اور فرمایا کہ جب تک کہ اس کو جھوٹ اور غیبت کے ذریعے اس ڈھال کو توڑ نہ دیا جائے، تب تک وہ روزہ اس کے لیے بچاؤ اور ڈھال ہے۔ لہٰذا یہ روزہ ہمارے لیے بڑی مغفرت کا ذریعہ ہے، بڑی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج گرمی کے بہانے بہت سارے حضرات اپنے روزوں کو افطار کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے مسلمان علاقوں میں ہماری ہوٹلیں باقاعدہ پردوں کے ساتھ جاری رہتی ہیں، مناسب نہیں ہے۔ ایک کافر صرف اس واسطے کہ اپنے بیٹے نے جب رمضان میں
لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے علاقوں میں کوئی چیز کھائی تو اپنے بیٹے کو اس پر تماچا مارا کہ تجھے معلوم نہیں آج رمضان کا دن ہے اور مسلمان اس میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو اپنے بیٹے کو تماچا مار دیا کھانے کی وجہ سے۔ جب وہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا، کسی نے دیکھا کہ وہ تو جنت میں گھوم رہا ہے، تو پوچھا آخر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ صرف ایک مرتبہ میرے بیٹے نے رمضان میں روزے کے عالم میں کھایا لوگوں کے سامنے، تو میں نے اس کو تماچا مارا تھا۔ یہ تماچا مارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری کر دیا، تو میں دنیا سے رخصت ہوا تو مسلمان ہونے کی حالت میں رخصت ہوا۔ اور آج لوگ روزے نہیں رکھتے ایک گناہ، اور ان روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے کھانے پینے کا نظم کرنے والے وہ خود گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ لوگوں سے پردہ کرتے ہوئے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پردہ کر سکتا ہے؟ اس بات کو چھپا سکتا ہے؟ اور یہاں پر تو کوئی غیر نہیں ہے، یہ تو صرف ہمارا علاقہ ہے، ڈھونڈنے سے کسی کا گھر ملے غیر کا، اور ایسے علاقے میں ہم باقاعدہ اپنی ہوٹلیں اور اپنی دکانیں جاری رکھیں، یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ ہماری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے، لہذا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ 4 باتیں بیان کی، 3 ہو چکی، چوتھی بات وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا، کوئی پریشانی کوئی تکلیف آئی اس کو اپنی زندگی میں، اور وہ تکلیف پر صبر کی اور وہ آدمی انتقال کر چکا، تو وہ صبر اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار تھا، دنیا میں کوئی تکلیف میں تھا، اور وہ انتقال کر چکا، زندگی میں اس کو تکلیفیں رہی، اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہوا، تو اس پر نیکیوں کی بارش کل قیامت کے دن برسائی جائے گی، اور لوگ حساب کتاب میں مشغول ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو جو لوگ دیکھتے ہوں گے اس منظر کو، وہ کہیں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا تو آج ہم بھی اس انعام کو پا لیتے۔ ہم دنیا میں راحت اور نعمتوں کو ڈھونڈتے رہے، اور یہ تو درجہ لے اڑا، اور اس بندے کی تو رب العالمین نے مغفرت فرما دی۔ یہ ہیں کہ اجر و ثواب کی بارش اس طریقے سے ہو رہی ہے۔ لہذا یہ 4 چیزیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ پہلی چیز کہ 1 روپیہ 1 پیسہ اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کر دیتا ہے، اس کا ثواب 700 گنا سے زیادہ رب العالمین اس کو مرحمت فرماتے ہیں۔ لیکن آج دنیا کی محبتوں میں ہم اس طریقے سے ملوث ہو چکے کہ نہ ہمارے پاس پیسے کے آنے جانے کی قدر ہے، نہ ہمارے جسم کی صحت کی کسی طریقے پر قدر ہے، اور نہ کسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو 3 آدمیوں کے پاس بھیجا۔ اس میں سے ایک آدمی وہ کوڑی تھا، ابرس کور، جس کے جسم پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ جاؤ۔ وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ میرے یہ سفید داغ میرے کوڑ ہے، اس کی وجہ سے کوئی میرے پاس بیٹھتا نہیں ہے، مجھ سے گھین محسوس کرتا ہے، تو آپ دعا کر دیں کہ اچھا ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، وہ آدمی اچھا ہو گیا۔ کہا کہ اب آپ کو کیا چاہیے؟ کہا کہ مال میں اچھی چیز تو اونٹ ہے، مجھے اونٹ چاہیے۔ تو اونٹ دے دیے کہ یہ آپ کے لیے ہے،
آپ اس کو استعمال کرو، خرچ کرو، اپنے استعمال میں لاؤ۔ اور وہ فرشتہ پھر گیا گنجے کے پاس جس کے سر پر بال نہیں تھے، اور جا کر کے اس سے پوچھا تیری کوئی تکلیف؟ تو کہا میرے سر پر بال نہیں ہے، اور بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، تو کہا دعا کر دیں کہ یہ بال آ جائیں۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، وہ بال سب کے سب آ گئے، اور پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے گائے یہ اچھی چیز ہے وہ چاہیے۔ تو گایوں کا لشکر اس کو دے دیا۔ اب پھر فرشتہ گیا اندھے کے پاس، نابینے کے پاس، اور جا کر کے پوچھا تجھے کوئی تکلیف؟ کہا کہ میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، وہ دیکھنے والا بن چکا۔ اب فرشتہ پوچھتا ہے کوئی چیز چاہیے؟ کہا کہ بکریاں چاہیے۔ چنانچہ بکریوں کا ریور اس بندے کو دے دیا کہ یہ بکریاں تیرے پاس تیری ضرورت کے وقت آئے گی۔ یہ لے کر کے آدمی پھرتا رہا۔ تھوڑی مدت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو ایک غریب اور ایک انسان کی شکل میں بھیجا کہ جاؤ ان کا امتحان لیں۔ پھر وہ فرشتہ ایک عام آدمی اور غریب آدمی کی شکل میں پہلے کوڑی کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے تکلیف ہے، کوئی اگر آپ میری مدد کر دیں تو میرا کام بن جائے گا۔ تو اس نے کہا میرے پاس میرا اہل و عیال بہت بڑا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے باپ داداؤں کی محنت کا کمایا ہوا ہے، اس میں سے کوئی چیز میں دے نہیں سکتا۔ پھر وہ آدمی اسی حالت پر ہو گیا۔ فرشتے نے کہا میں وہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے تیرے پاس بھیجا تھا کہ یہ کوڑی بندے کا عالم کیا ہے، تو آپ تو امتحان میں ناکام ہوئے۔ چنانچہ جس حالت پر تھا وہ اسی حالت پر پھر وہ ہو گیا۔ پھر اب گئے گنجے کے پاس اور جا کر کے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے ضرورت ہے، آپ اگر کچھ مدد کر دیں تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ کہا کہ نہیں، یہ تو میرے اہل و عیال کے خرچے کے لیے ہے، اس میں سے کوئی چیز میں دے نہیں سکتا۔ چنانچہ فرشتے نے کہا میں اگلا آدمی ہوں فرشتہ جب کہ تیرے پاس آیا تھا، اور تو نے دعا کے لیے کہا تھا، تجھے گایوں کا لشکر مل چکا، اور آج تو کہتا ہے یہ میرے باپ دادا کی کمائی ہے۔ پھر اسی حالت پر، پہلی حالت پر پھر وہ آدمی لوٹ گیا۔ پھر اندھے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کر کے عرض کیا کہ میں مسافر ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ کہا کہ سارا مال آپ کے سامنے، جتنی ضرورت ہے آپ اس کو اٹھا لیں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تو ایک اندھا آدمی تھا، رب العالمین نے میری آنکھیں لوٹا دی، میں آج دیکھنے والا ہوں۔ پھر فرشتے نے اس کے لیے اور دعا کی اور برکت کی، تو اس کا لشکر بکریوں کا اور بڑھتا چلا گیا۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد مفتی تقی لکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس بھی نعمتیں بہت ساری ہیں، الگ الگ قسم کی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کی جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی قدر ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے یہ نعمتیں ہم سے چھین نہ لی جائے، اس لیے یہ صحت و عافیت کی قدر کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھیں اور تراویح میں قیام کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ نہ معلوم زندگی کتنی باقی ہے۔ رمضان تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک آئے گا نہ آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہر سال آئے گا، لیکن آئندہ رمضان میں ہوں کہ نہیں اس بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہو سکتا کہ آئندہ سال میں بھی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ کتنے لوگ گزشتہ ایسے ہی تھے، وہ اس سال اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ کہ اس صحت کی قدر کرتے ہوئے یہ کام کریں اور اپنے مال و دولت کی قدر کرتے ہوئے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، بیجا استعمال نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ غلط جگہوں پر شادیوں وغیرہ میں پیسوں کو اڑا دیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پوچھو جس کے پاس کھانے کے لیے 10 روپے نہیں ہے،
दुकान में जाने के लिए 10 रुपये नहीं है, एक साबुन नहीं है उसको गुस्ल करने के लिए, उन बंदों से पूछो पैसों की कीमत। अल्लाह तबारक व ताला ने ये दौलत दे रखी है, इसलिए नहीं दे रखी है कि आप इसको बड़ी बड़ी शादियों, लाखों की शादियां करो, इसको खर्च कर दो। तो ये रमज़ान हमारे लिए सबक है कि इन नेमतों की कदर करें। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने 4 चीज़ों को इसमें हुक्म दिया कि कलिमे की कसरत करें, अस्तगफार की कसरत करें और जन्नत को मांगें और जहन्नम से पनाह मांगें। ये 4 चीज़ों में क्या वजह है? यही चीज़ कि एक तरफ रोज़ा हुक्म दे रहा है तकवा का, जो आयत मैंने शुरू खुतबे में पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोज़े तुम पर फ़र्ज क्यों किए गए? आखिर रोज़े फ़र्ज करने की वजह क्या थी? कहा कि तुमको मुत्तकी बनाना है, तुम नेक बन जाओ, नेक बन जाओ तो तुम जन्नत के लायक बन जाओ, ये रोज़े की फ़र्जियत हुई। अब हकीम अख्तर साहब कहते हैं कि जब अंधा रोज़ा रखता है तो उसका दिल ज़ाहिरी नजासतों से, बातिनी नजासतों से अब पाक हो रहा है, अब उसका दिल खाली हो रहा है, तो उसमें तू अपने रब को याद किया कर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पर, पहला पर, दूसरा पर, इसकी कसरत किया कर ताकि उस दिल में तेरे रब की मोहब्बत दाखिल होती रहे और रमज़ान पूरा होने तक तू अपने रब का मुत्तकी बन जावे। एक ये बात बतलाई। दूसरे नंबर पर कहा अस्तगफिरुल्लाह की पाबंदी करें, हदीस में है। तो इसकी वजह बतलाई कि अस्तगफिरुल्लाह बंदा रोज़ों के ज़रिए अपने गुनाह, रोज़ों के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला के करीब तो हो रहा है, लेकिन अब अस्तगफिरुल्लाह के ज़रिए छोटे बड़े गुनाह उससे हो रहे हैं, उसमें वो अस्तगफिरुल्लाह के ज़रिए अपने गुनाहों को अपने से दूर करता रहे, ताकि जब रमज़ान के 30 रोज़े पूरे हो तो उस वक्त बंदे के दिल में मुकम्मल एक नूरानियत की नूरानी कैफियत बन जावे कि अब उसके सर पर, उसके नामा आमाल में कोई गुनाह बाकी नहीं, और जन्नत मांगा कर ताकि तेरी आजीज़ी तब के अपने रब के पास, ए अल्लाह तू दे जन्नत, वरना मेरी कोई आमाल में कोई ताकत नहीं है, तू देगा तो मैं जाऊंगा, वरना मेरी कोई नमाज तेरे दरबार में पेश करने के काबिल नहीं है। तो जन्नत मांग आजीज़ी के साथ, और जहन्नम से पनाह मांग कि अल्लाह मैं दुनिया की आग और गर्मी की शिद्दत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मौला तेरे जहन्नम की आग को मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगा। ये 4 में खुसूसियत है। हकीम अख्तर साहब ने मवाहिब रब्बानिया में इस बात को नकल किया है कि ये आदमी कसरत किया करे। अल्लाह तबारक व ताला रोज़ाना 60,000 आदमियों को जहन्नम से छुटकारा देता है। रमज़ान के एक दिन में 60,000 आदमियों को छुटकारा देता है। अगर 30 दिन की रमज़ान है तो 18 लाख आदमियों को जहन्नम से नजात मिलती है। और ईद उल फित्र की रात में अल्लाह तबारक व ताला पूरी रमज़ान में जितने बंदों को आज़ाद किया है उतने बंदों को फिर आज़ाद कर देते हैं। तो 36 लाख आदमी ईद की रात तक में अल्लाह तबारक व ताला उनको जहन्नम से बरी कर देता है। और अगर 29 की रमज़ान शुमार करें तो फिर 17,40,000 आदमी जब रमज़ान पूरा होने तक होते हैं, और ईद उल फित्र की रात को शामिल कर लें तो फिर 34,80,000 आदमियों को जहन्नम से नजात अल्लाह तबारक व ताला देते हैं। दुआ करते रहें, ये सही हदीस है, इसमें कोई खलजान नहीं है। दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला तू हमें भी इन बंदों में शामिल कर ले। जब खुद आज़ादी दे रहा है तो अल्लाह तबारक व ताला हमें आज़ादी दे देगा। आजीज़ी के साथ दुआ करें, दुआ करने में मुतकब्बिर न बने। हम लोग बहुत बखील के दुआ करने में, दुआ करने का वक़्त हमारे पास नहीं है। अल्लाह देव હોય તો દેવાન, બાકી આપણે કંઈ બહુ જરૂર જેવું લાગતું નથી। और कोई बड़ा आदमी दुआ करता है, इमाम को दुआ इसलिए करता है कि लोगों को सिखलाएं। नमाज में जो दुआ की जाती है उसका हकीकी हुक्म तो ये है कि आहिस्ता दुआ की जाए, जोर से नहीं। लेकिन अब लोगों को सिखलाने के लिए इमाम जोर से दुआ करता है कि आप इस दुआ को सीखो और अपने तरीके से मांगने की आदत डालो। तो उसमें भी आदमी बस ऐसे बैठा है, चाल से नहीं देता, આપણે તો બધું છે, બંગલો બધું બરાબર છે, કમ્પ્લીટ।
کوئی ضرورت اپنے رب کے سامنے عاجز ہی کریں، دعا کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، کم سے کم آدھا گھنٹہ دعا کے لیے نکالیں. اگر ایک ساتھ نہیں نکال سکتے، ہر نماز کے بعد 2-5 منٹ دعا کے لیے نکالیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تاکہ آدمی کا دل نرم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اور یہ 5-6 دنوں میں جو سستی ہوئی ہے اب اس کو دور کریں اور زیادہ اعمال میں لگنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے مغفرت والے بندوں میں شامل فرما دیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی اس مسجد کے تعاون کے لیے آپ لوگ خدمت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مالی جانی جو بھی خدمتیں ہیں اس کو قبول فرمائیں. اس مرتبہ بھی ہمارے متولی صاحب اور مسجد کے جو منتظمین حضرات ہیں وہ باہر بیٹھیں گے. جس کو جو خدمت کرنا ہو وہ لکھوا دیں، اگر جیب میں نہ ہو تو لکھوا کے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عطیات کو قبول فرمائے. ہمارے یہاں مدرسہ بھی چلتا ہے، مکتب جہاں بچے پڑھتے ہیں، تو وہاں پر مولانا عمران صاحب کے پاس وہ بک ہے. جو کوئی لکھوانا چاہے تو مولانا عمران صاحب سے رابطہ کریں اور مدرسے کی رقم ان کو پہنچا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.